کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں رشیا کے اندر اس وقت خالد جمالی صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان نے برکس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ تو فائنلی پاکستان نے برکس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کر ہی لیا۔ اب پاکستان جو ہے وہ اس نے اپلائی تو کر دیا ہے۔ پاکستان کہتا ہے جی ہم اس آرگنائزیشن کا ممبر بننا چاہتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور بڑا زبردست پوٹینشل ہے، اور اگر ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر ہو سکتے ہیں تو ہم برکس کے بھی ہو سکتے ہیں۔ انڈیا جو ہے اس نے پچھلی دفعہ بھی روک دیا تھا، اور پاکستان نے نام نہیں لیا تھا، لیکن پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ایک ممبر سٹیٹ نے اس کو روک دیا تھا۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ اس سال جو ساؤتھ افریقہ میں برکس کی سمٹ ہوئی تھی تو اس میں 6 مزید ممبرز کو شامل کیا گیا جو جنوری اگلے سال جوائن کریں گے باقاعدہ طور پہ۔ انڈیا نے لاسٹ ٹائم تو روک دیا، روکنا ظاہری بات ہے، ابھی بھی روک سکتا ہے، لیکن کیا انڈیا ایک اس کو انڈیفینٹ پیریڈ تک روک سکتا ہے؟ ہو گیا ہے۔ اب پہلے تو اس کے ممبرز تھے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، تو اب یہ ماشاءاللہ 11 ممالک کی تنظیم ہو جائے گی، اور پاکستان نے یہی کہا ہے کہ جی ہم بھی چاہیں گے کہ اگلے سال تک ہمیں بھی ممبرشپ مل جائے۔ اگر پاکستان نہیں آ پاتا ارجنٹینا، ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران، سعودی عربیہ، یو اے ای کی طرح، تو پھر پاکستان کے لیے ایک بڑا سمجھیں ایک ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ ہے یہ۔ اور رشیا کی پریزیڈنسی بھی آ رہی ہے، تو ہماری توقعات یہ ہیں کہ روس، چائنا ہماری جو ممبرشپ ہے اس کو سپورٹ کرے گا۔ کب تک روک سکتا ہے؟ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اور جو بہت سارے ممالک ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی اس میں ہوتا ہے کہ کل کو انڈیا کسی ملک کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو چائنا بلاک کر سکتا ہے۔ بھارت کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ کیا وہ پاکستان کی ممبرشپ کو پہ ایگری کرے گا، اتفاق کرے گا، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ ورچوئل اس کا اپوزیشن کا فائدہ اٹھا کے انڈیا نے بلاک تو کر لیا، لیکن کب تک کر سکتا ہے انڈیا اگر مزید اس کو بلاک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہاں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان بنے پاکستان، اور وہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کی ایک ریٹرک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں برکس میں وہ کنسنسس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ووٹ نہیں ہوتا کہ بس جو اکثریت نے فیصلہ کر دیا تو فیصلہ ہو گیا، کنسنسس سے ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کنسنسس ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا۔ کیا چائنا اس کو مزید اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ چائنا کتنی معذرت چاہتا ہوں، چائنا کتنا اس پہ جو ہے وہ اس پہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے جب تک رشیا یا باقی ممالک پاکستان کی ہیلپ نہیں کرتے؟ اور اس میں ظاہری بات ہے ارجنٹینا کو ڈالنا، ایجپٹ کو ڈالنا، ایتھیوپیا کو ڈالنا، ایران، سعودی عربیہ، یو اے ای کو ڈالنا، یہ تو ہے ممکن اگر انڈیا اس کو کنٹینیوسلی کرتا ہے، جو کہ جس کے مجھے چانسز ہیں، میں رول آؤٹ نہیں کرتا، بیکاز وین اٹ کمز ٹو انڈیا اینڈ پاکستان تو کوئی رولز نہیں ہیں۔ بھارت پاکستان کے لیے کوئی رولز نہیں رکھتا اور پاکستان بھارت کے لیے رولز نہیں رکھتا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، عموماً میں نے سنا ہے کہ یو این کے اندر جب when there is a question of being a non-permanent member in the United Nations Security Council, both countries somehow have agreed that they will let each other to be the non-permanent member in the UNSC. تو اگر پاکستان اس میں کرتا ہے، میرا خیال ہے پاکستان نے اگلے 1-2 سال میں پاکستان ول بی دا نان پرماننٹ ممبر۔ اسی طرح انڈیا جو ہے تو وہ ایک یہ بیسیکلی ایک ڈپلومیٹک آپ سمجھ لیں اس کو ریسیپروسٹی کے اینگل سے سمجھ لیں یا جیسے بھی سمجھ لیں۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا کی بہت ساری ویب سائٹس بلاک ہیں، ہم جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے بہت ساری میگزین اخباروں کو، دا پرنٹ کو نہیں پڑھ سکتے، ابھی میں دیکھ رہا تھا دا فرسٹ پوسٹ کو نہیں پڑھ سکتے۔ شاید پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ بہت زیادہ پرو انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جو پاکستان میں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بٹ اینی ہو، اتنی بڑی یہ جو برکس کی جو آپ کہہ لیں کہ
یہ جو گروپنگ ہے اتنا بڑا نمبر ہے کہ پاکستان اس سے باہر نہیں رہ سکتا. اب دیکھیں نا کہ اگر برکس جو ہے فار ایگزامپل 41% گلوبل پاپولیشن ہے. پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. دنیا کی 24% جی ڈی پی ہے. دنیا کی 16% ٹریڈ اس کے اندر ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے, بڑا گروپ ہے. پاکستان ویسے ہی ملٹی لیٹرل گروپنگ سے باہر ہے, اور پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا. میں آپ کو صحیح اور سیدھی کھری باتیں کر رہا ہوں. ہمارے پاکستان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اسٹریٹجک پیشنس. وہ جو اسٹریٹجک پیشنس ہے وہ بیسیکلی ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا انگریزی جڑی بستی ہوندی ہے انہوں تے کور پانا سے لفظ انہوں اسٹریٹجک پیشنس ہے. اگر ہماری انسلٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کے اگر لفظ استعمال کر دیں نا کہ وی ہیو ٹو شو اسٹریٹجک پیشنس, یہ مطلب ہے ساری انگریزی بستی ہو رہی ہے تو پنجابی چڑھانا یہ مطلب کام خراب ہے تے اسی جناب وہ کر رہے ہیں. سو یہ جو کویسچن ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر انڈیا اس کو کنٹینیو کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں پاکستان کو آنے دیں, تو پاکستان کیا کرے گا؟ ہمیں ملٹی لیٹرل گروپنگز میں جانا ہے. ہماری ساری کی ساری جو فورن پالیسی ہے وہ اتنی زیادہ جسے آپ کہتے ہیں نا کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز اتنے زیادہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ابھی کل پرسوں ہی جو کل میں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ تو برکس کا ایک سیشن ہو رہا تھا جس میں ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ برکس نے کنڈیم کیا ہے اسرائیل کی وار آن غزہ کو. سو اٹس یونینیمس ڈیسیژن. انڈیا کی اپنی ایک پوزیشن ہے لیکن سم ہاؤ برکس نے ایک پوزیشن لی ہے. سو اٹ مینس آلٹرنیٹیو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس اس وقت دے آر آن پلیس.